خوشن نہیں ہے بلا ہوئے سورة فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رزقنا حج بیتک الحرام وزیارت قبر الحسین علیہ السلام اللہم شرن فی انصار الحسین وزوار الحسین وآذار الحسین یا محمود بحق محمد جعلا بحق علی یا فطر السماوات بحق فاغرہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عظیم یا حکیم میرا سونا اللہ مصطفی کربلا دا صدقہ زامینی غریبان دا صدقہ تساں ساریاں دی محفل چرایا منظور تے مقبول فرما جڑیاں خواہشاں امنگاں حسرتاں امیداں دل وچ گن آیو ظاہر دا کریم بچڑا تو کیتیاں پانی جشن نو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما مالک بھیڑ ہے بطول دا صدقہ نہ گھرن عطا قیامت آباد و سلامت میرے سردار نو نا بھیرامان دے خیش قبیلے دے آباد و سلامت رکھا وہ جائیوں ویڑی وسک جتھا بطول دے پتر دا ذکر کی دے وہ گھر صدا آباد رہن جتھا زینت دے گیر دا ذکر کی دے مالک اج دی رات دا صدقہ سردار ناصر عباد کی قبر میں محمد وال محمد نور نال منور مالک خالق مالک جین جو ہی مشن پاک حصہ رہے تمام دیاں نیک حاجات پوریاں فرما جڑیاں دیداں اپنا سکھدین حج و زیارت واسطے انہاں کو حج و زیارت نال مشرف فرما میرا مالک میرا خالق میرے مرشد دی والدہ دا سایہ سارے سراں تے قائم و دائم فرما اللہم صلی علی محمد وال محمد صلوات بلندہ والے اوپر شاباش نعرہ تکبیر اتنا اچھا بولو جو نجف تے کندیاں تک ہوئے سارے علی دن کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بابا دے بلند صلوات مجھے دھی جات حسین نے اتنی سونی صفات اٹھا میں اپنے ذکر کا کیونکہ قبولیت دے میں اتنا سارے اکٹھے تھے الگ رپیو ماں کو بخشی ہو حسین دے صدقہ صلوات بلند آواز اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین وعاقبات للمتقین وجنات للمؤمنین رلکے پڑھو صلوات والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محبت بھری صلوات پڑھو سونی جو کائنات وچ صورت علی دی شاباش شاباش زندگی دراز ہوئے ہر میدان سرخ ہو رہا سونی جو کائنات وچ
صورت علی دی نارے سکر دے شولے قدورت علی دی اے تجی اپنی مرضی تم علی کو من نمنا ساکوں قدم قدم تے ضرورت علی بلے ہوئے لکرے ایک صلوات پڑھو میں سونے سونے تو کو قصیدے سونے آئے ہر کوئی آہد ہے اور بندے دے مرشد دعا فرمائے اللہ کے قصیدے خاندان سمیت وستے رہو صلواتی میں سونے پڑھو دیئے مالک صلوات دعا کرو نبی سجدے وچت کڑتے بیٹھا حسین نبی سجدے وچت کڑتے بیٹھا حسین نبی سجدے وچت کڑتے بیٹھا حسین نبی سجدے بیٹھا حسین نبی سجدے وچت نبی سجدے وچت کڑتے بیٹھا حسین بیٹھا حسین نبی سجدے بیٹھا حسین نبی سجدے وچت کڑتے بیٹھا حسین نبی سجدے وچت کڑتے بیٹھا حسین کوئی دساوے بڑا ہے سجدہ یا بڑا حسین بسم اللہ کرام صحیح بلا ہوا ہے شاباش جی کرام بسم اللہ کرام صلوات بلند آواز نہ پڑھو میرے مولا دی ذات دے جی کرام نبی سجدے وچت کڑتے بیٹھا حسین 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 کوئی دساوے وڈا ہے سجدہ یا بڑا حسین ملوائے سلامت رہو اللہ کریم معاف انہوں بخشی صدقہ جناب علی اصغر دا آواز قدرت یہ جبریل جی رب جلیل جنت سجا لے پالنے والا سج گئی ہے نہر جاری ہے ناتا ہے نکل کو سج گئی خطائی نانلل ہو فی لیلت القدر دیا لیلت القدر دیا گل گل چمہکے گل کفا دیا گنچے گنچے جنگا کا بیاسین دیا برک برک تے کرش میں مرجل بحرانی یلتقیان دا میوے میوے جلت فی علم القرآن دا باد نسیم چل رہی ہے لا تک نہ دو دیا ون میرے محبوب دا مولا حلاکیات بھئیا کوئی بھی جسمدہ بالکل حلانا نہیں بالکل حلانا نہیں کوئی بھی جسمدہ بالکل حلانا نہیں بالکل حلانا نہیں
اترے خود لہانا نہیں انو خود لہانا نہیں آپ اترے یا مرویاں مولک خود لہانا نہیں انو خود لہانا نہیں اچھی تے جان دے کیسا حسین ہے اچھی تے جان دے کیسا حسین ہے دنیا بھی رج رج کے رکھے ایسا حسین مرشد نوکرہ سارے دا خیال ہے وقت بڑا ہاتھ بلند کر کے حیدری کوئی بھی بالکل ہلانا نہیں بالکل ہلانا نہیں کوئی بھی سازش مدہ بالکل ہلانا نہیں بالکل ہلانا نہیں آپ اترے یا نہ اترے خود لہانا نہیں انو خود لہانا نہیں اچھی تو جان دے کیسا حسین ہے اچھی تو جان دے کیسا حسین ہے مکیاں بھی رج رج کے ویکھے ایسا حسین ہے سارے جنہ جنہ رگیں ماں دا مقدس کھیر علی ولی اللہ کی طرح ساتھ پیا کر دے توڑی آواز نجف دے گندیاں تک ونجے ہاتھ بلند کر کے حیدری سلامت رہو اپنی مرضی نہ لتھا حسین نفس مطمئنہ اپنی مرضی نہ لتھا حسین کہیں میرے حسین دے رخسار اللہ نبی قرآن دے فرق سمجھ کے چم دے حسین دے رخسار فرق سمجھ کے چم دے صحابہ دا حال ہے سنا آج اتنی لمبی نماز ہو گئی اتنی ڈھیر وڈی نماز کوئی حکم آیا ہے کوئی حکم آیا دے سانو حکم کرو کیا ہے حسین دے رخسار دے وہ سارے کیا دے بھئی میں خدا دا چین ہائے میرے دل دا چین اے میرے دل دا چین میں خدا دا چین ہائے میرے دل دا چین اے میرے دل دا چین الحسین منی وانا من الحسین وانا من الحسین الحسین منی وانا من الحسین وانا من الحسین اپنے 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 دل تل کھلو میرا حسین ہے اپنے اپنے دل تل کھلو میرا حسین ہے مقتدی گل مقام میں میرے جیسا حسین ہے صدا سکھ پہ واسو محفل جنت بنے جنت اچھی ہے نہ جنت کی فضا اچھی مجھ سے پوچھو تو یہی بازمی آزاد اچھی کتنی اللہ دا مالک حسین شیر کائنات جنہ کھان لیے حسین حبین شرق و غرب تک ہر غیرت مندہ امام حسین کلمہ شرط نہیں مسلک شرط نہیں جائے مسلک دا فدا سے میرے مولا دا منظور نظر لگا ہے مسلک شرط نہیں کتنی بڑا سردار بھئی ایک ورگا شکل ہونا دو جہاں دے دو جہاں دے ایک ورگا شکل ہونا دو جہاں
गए सारा जहां लंघ गए सदके खांदाए सारा जहां लंघ गए सारा जहां लंघ गए नबियों दे सरदार दार नवासा हुसैन है नबियों दे सरदार नवासा हुसैन है बंद के कौसर दुनिया नो रिहा प्यासा हुसैन है के कौसर दुनिया नो रिहा प्यासा हुसैन सदा सुखी रहो सलवात पढ़ो मेरे मौला आए आज एक मस्ताना वेखिया है दर्द दीवाना वेखिया है आज एक मस्ताना वेखिया है दर्द दीवाना वेखिया है आज एक मस्ताना वेखिया है दर्द दीवाना वेखिया है आज एक मस्ताना वेखिया है अगले पिछले हाथ दराज कर गया है गरी एक मस्ताना वेखिया है दर्द दीवाना वेखिया है आज एक मस्ताना वेखिया है दर्द दीवाना वेखिया है आज एक मस्ताना वेखिया है दर्द दीवाना वेखिया है कम वखराओ करेंदा है बैठा जाने का बिछेगा है तो संगियो तो पियो माँ जी थोड़े पीरा जी थोड़े रिश्तेदार झोलिए चमिटी पा के जुबैदा घर आई पूछा क्या कि नहीं जन्नत ये जन्नती हाँ जन्नत कहीं लुट की गई अब ये बकवास ना करो ओ अली वाला है जैन दिए कहीं दिए किथ रहंदा है सर चवाए कहीं दिए रहंदा किथे मैं पता करा उनका मकाम उनदी जा जित बह के जन्नत बैठा बिछेंदा है मुस्कुरा के बीबी आदि भई उठ कोई दुकान नहीं जेड़ी दा पे रहंदा है उनदे कोल के परचम है जेड़ी छाते बाना है किथ रहंदा है मुस्कुरा के बीबी आदि भई उठे कोई दुकान नहीं जेड़ी दा पे रहंदा है उनदे कोल के परचम है जेड़ी छाते बाना है उठ कोई दुकान नहीं जेड़ी दा पे रहंदा है उनदे कोल के परचम है समझो छाते बाना है सजवा के सारे बच्चियां कुछ खावन की पे देंदा है सजवा के सारे बच्चियां को कुछ खावन की पे देंदा है रल रल के सारे बच्चियां दे अली हक दे मारे लेना अली हक दे हाथ बुलंद करके हाय बरी अली हक दे मारे लेना है बिस्मिल्लाह का नाम पहुंची हो सलामत रहो अल्लाह करे
یہ جشن، یہ ذکر، یہ اذکار اللہ قبول کرے اور یقیناً قبول ہوں دے تک ہوتا ہے۔ مالک یہ ذکر پاک دی روحانیت دا صدقہ مالک بابی کی قبر کو جنت دا باغ خاندان سمیت ہستے رہو، اور بالخصوص یہ سردار دے جشن دا صدقہ سردار محمد غوث کی قبر کو مالک جنت دا باغ جڑے بانی جشن ہے۔ ایک صلوات پڑھو میرے مولا کی ذات کے بلند دور پائے شیر سنے تھے سامنے نٹھائز ہاروں کو اندھا اکھاں بند کر کے مطمئن تھی کہ بہلول سن گئے، بہلول ہونے کو نٹھائی اکھاں بند کی دیا نہیں، آدھے ہم آنکھ منافق سے ملاتے ہی نہیں ہیں، پیر کے در پر کبھی جاتے ہی نہیں ہیں، دیکھا ہے خدا لیتے ہیں اولاد علی سے، بے پیر کا رزق تو کھاتے ہی نہیں۔ جنت کہنی تھی ہاں میں نے دیئے کہ جنت عرشاں دیئے تو زمین دے وچھی نے کتنے مملکت رکھ لائیں، کہا بہلول سے ایک نامراد منکر نے، وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے؟ ملنگ بولا اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ کتھوں آئی عرشہ دے رہنا لی جنت زمین پہ بہ کے بچے نئے، کتھوں آنی آئی مزدرہ کیا دے بھئی جنت سردارہ میری نوکر لائی ہوئی ہے، جڑی بیچ دا بیٹھا میری نا کروائی ہوئی ہے۔ صلوات پر اللہ بلند ذات بلند آواز۔ اچھا مرشد ہی کو حکم دی تعمیل ہے، ایک شیر حکم دی تعمیل ہے، میں وہ آپ کو پوچھتا ہوں کرنا صلوات سارے بلند آواز پر بڑھو میرے بولو آئے دعا کرو کہ ہٹا کے پردہ نکلا لب تو آئے، دعا کرو کہ ہٹا کے پردہ نکلا لب تو آئے، دعا کرو کہ ہٹا کے پردہ حسن کلا لب تو آئے، دعا کرو کہ ہٹا کے پردہ حسن کلا لب تو آئے، دعا کرو کہ ہٹا کے پردہ حسن کلا لب تو آئے۔ سوال اجر رسالت مواب ہونا ہے، عدو دین کو ابھی بے نقاب۔ صلوات رل کے چپڑو پہ ہکا چپڑو بلند آواز نال مولا جا رجشر نوکر مولا جا ایک دعا شروع کی تھی جڑی سرکار امام زمانہ دی حضور بولا تو ساؤ جشن آپ منو علی علی ہوئے سوال اجر رسالت بولے معاب ہونا ہے، عدو دین کو ابھی بے نقاب ہونا ہے۔
علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے، ابھی تو باغ فتق کا حساب جیو کرا دعا کرو کہ ہٹا کے پردہ حسن کلا لبے تو آئے، دعا کرو کہ ہٹا کے پردہ حسن کلا لبے تو آئے، علی بیت کعبے کی چھت پہ وہ آکے علم مولا کا شکایہ پہ لگائے، دعا کرو کہ تمہید میں یہ شیر فرمانا چاہنا میں اپنے سردار کو بلہاؤں نا وہ 14 ستاروں کا پھر نور چمکے، وہ خالق اکبر کا ہم نور دیکھے، وہ 14 ستاروں کا پھر نور چمکے، وہ خالق اکبر کا ہم نور دیکھے، جو کو دور پر دیکھا موسیٰ نبی نے، وہی ہم بھی جلوائے کو دور دیکھیں، خواہش ہماری اسی نور سے ہی وہ پھر سے زمانہ سدا جگمگائے، دعا کرو کہ ہر جائے علی علی ہر جائے علی علی ہر جائے اگلے پچھلے حقان کر کے آئے علی علی ہر جائے 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 علی علی سہنی جو کائنات وچ صورت علی دی ہے، نعرے سکر دے شولے قدرت علی دی ہے، اے تڑی اپنی مرضی تو علی کو مل نمال ساتھوں قدم قدم تے ضرورت علی دی ہے، ہر جائے علی ہر جائے علی 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 علی لفظ قضا تو پہلے دار فنا تو پہلے اور وہ سما تو پہلے ہر جائے علی علی دیکھو خدا نظر دے جشن سکی دے اندر، دیکھو خدا نظر دے جشن سکی دے اندر، نل زندگی دے اندر نل بندگی دے سر زندگی دے اندر، نل بندگی دے اندر ہر جائے موجود حسنین دے کلم وچ، ماجید دے کلم وچ، عباس دے علم وچ، ہر جائے علی علی سامعین محترم تشریف لاتے ہیں کمسنی ذاکر غلامانی مالک اشتر مولا سلامت رکھے، ان کے بعد خطیب آل محمد وکیل آل محمد جناب علامہ مولانا سید عاقل آزادی صاحب کا فرمائیں گے بلند تر سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اقل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وآلہ وآلہ فی حال صاحب فی کل ساتن اللہ ولی محافظ وقائد وناصر ودلیل ونحتا تسلہ ارزقات ونمتع فیہا الطویلہ یا رب محمد آل محمد وجد فرج آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے تمام دشمنات تے لعنت۔ جب بھی لکھوں لزیر ہے تیری مدحت کے لیے، یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے، جو زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی وہ زمینیں بھی اٹھا لی جنت کے لیے۔
دین اکمل کرے یا نبی حجیوں کو رکائے یہاں پر دین اکمل کرے یا نبی حجیوں کو رکائے یہاں پر دین اکمل کرے یا نبی حجیوں کو رکائے یہاں پر دین اکمل کرے یا نبی حجیوں کو رکائے یہاں پر جس کا مقروض ہے لا الہ اس کا کلمہ پڑھائے یہاں پر دین اکمل کرے یا نبی حجیوں کو رکائے یہاں پر تخت ایسے پلانوں کا ہو آج حیران کر دیجئے تخت ایسے پلانوں کا ہو آج حیران کر دیجئے بعد اپنے علی مولا کا اس پہ اعلان کر دیجئے بعد اپنے علی مولا کا اس پہ اعلان کر دیجئے دین کی آستی میں چھپے سانپ سارے دکھاؤ یہاں پر دین اکمل کرے یا نبی حجیوں کو رکاؤ یہاں پر سامعین محترم تشریف لاتے ہیں خطیب آل محمد وکیل آل محمد جناب علامہ مولانا سید ذاکر رضا زیدی صاحب ان کے بعد ذاکر آل عمران جناب کامران یہ صاحب ان کے بعد سید الذاکرین سید نجم الحسن شیرازی صاحب آخر میں بیر المصائب ذاکر لبید غلام عباس جفا صاحب کتاب فرمائیں گے نعرہ تکبیر من میں بہت بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلندتر صلوات گزارش ہے جو ممنین پیچھے بیٹھے ہیں مہربان کر کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جو پیچھے بیٹھے ہیں سارے اور جو کھڑے ہیں مہربانی کریں تشریف رکھیں بلندتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا صلوات بابا دبنا پڑھیں آپ لوگ زحمت نہ سمجھے تو آگے آگے آ جائیے کافی جگہ ہی ہے آج تو موسم بھی بہتر ہے دو دو قدم آگے آ جائیے ہاں بس دو دو قدم آگے آ جائیں گے یہ جگہ خالی ہے ہوگا پڑھیں سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو عید غدیر کی خوشیاں مبارک ہوں میں پروردگار عالم سے دعا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کی لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے بانی جشن محترم جناب دیوان حیدر علی صاحب کی اور ان کے اعزت اقربا کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے خوشی کی رات ہے مل کر دعا مانگیں کہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے
جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ عزاداری سے دلشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، عالم والے تو سب کی خود ہی حفاظت فرما۔ محترم دیوان محمد عباس صاحب، دیوان ذوالقرنین صاحب، میرے بھائی جناب عبدالہاشمی صاحب، جناب عمران صاحب، بھائی ناصر صاحب، اسد صاحب اور دیگر احباب جن کے نام میں جانتا ہوں نہیں جانتا، مالک ہم سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بل بھیجے جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ زحمت نہ ہو تو ایک درود اور بابا سے بلند پڑھ لیجیے گا۔ توجہ ہے ابتدائی جشن ہے، کوشش کروں گا کہ باتیں وہ کروں جو آپ کے دل میں گھر کر جائیں۔ غدیر وہ عید ہے جسے عید اعظم کسی مفتی نے نہیں بلکہ مولا نے کہا۔ بولے گا وہی جسے جشن میں بولنے کی عادت ہے، مگر نہ میں سال گزشتہ بیرون ملک تھا تو میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، میں اس لیے حاضر خدمت ہوں اور میرے اپنے گھر کی بات ہے، بس تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا۔ حضور توجہ چاہوں گا، میں نے کہا غدیر کو عید اعظم کسی مفتی نے نہیں بلکہ مولا نے کہا، اور اس انداز میں کہا کہ کسی نے پوچھا مولا غدیر کی اہمیت کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، مولا غدیر کی اہمیت کیا ہے؟ امام نے کہا تمہارے سمجھنے کے لیے کافی کہ تم عام حالات میں اگر اپنے کسی مومن بھائی کو 1 درہم دیتے ہو تو وہ تمہارے نامہ اعمال میں 1 درہم لکھا جاتا ہے۔ فرمایا غدیر کے دن اگر تم کسی مومن کو 1 درہم دیتے ہو اللہ 10 لاکھ لکھتا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے، بولے گا وہی جسے ان کی جشن میں بولنے کی عادت ہے، اور جو آج خوش ہے وہی حشر میں خوش ہوگا، کیونکہ غدیر آپ گزار چکے ہیں اور یہ جو آج کا دن گزارا ہے یہ شب رخصتی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، تو لہٰذا عیدین ہے۔ میں تو اس سے یہ کہوں گا یہ 2 عیدیں ہیں ہماری، تو ان کو ایسے منانا چاہیے جیسے کہ منانے کا حق ہے، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے گا۔ فرمایا عام حالات میں 1 روپیہ لکھا جاتا ہے، یوم غدیر کسی کو 1 روپیہ دیا تو 10 لاکھ لکھے گئے۔ سائل میں تجسس بڑھا، کہنے کا مولا اس کے علاوہ بھی کوئی فضیلت ہے؟ امام نے کہا سننا چاہتا تو پھر سن، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر 1.25 لاکھ انبیاء تیرے مہمان بن جائیں، غدیر کے دن ہمارے ایک عہدیدار کو کھانا کھلانا۔ بہت شکریہ۔ اس وقت میں ایک نئے انداز سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ذرا ساتھ دیں۔ فرمایا 1.25 لاکھ انبیاء کو اگر اپنا مہمان کرنا چاہتا ہے پھر ایسا کر کے غدیر کے دن کسی ایک مومن کو کھانا کھلا، ایسا ہے کہ جیسے تو نے 1.25 لاکھ انبیاء کی بولیے گا دعوت کی ہے۔ کیوں کہ غدیر کے دن اللہ اکبر اللہ کے حکم پر رسول نے ہمیں علی مولا عطا کیا۔ بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ ہاں دیوان رضا صاحب، دیوان محمد عباس صاحب، بھائی ذوالقرنین صاحب، عبدالعاشمی صاحب، سارے میرے اپنے احباب بیٹھے ہیں۔ عمران بھائی توجہ چاہوں گا حضور کہ غدیر میں مولا کسی عام میں نہیں، اللہ کے حکم پر۔ اگر حالات حاضر آپ کے ذہن میں تو جملہ کہوں،
اگر بولیں آپ سب تو غدیر میں معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ اللہ ہے جل جلالہ، ٹھیک ہے نا، جل جلالہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے 1.25 لاکھ رضی اللہ کے سامنے علیہ السلام کا بازو بلند کیا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت، آل محمد آپ کو آباد رکھے. اسی طرح بولیں گے تو چند جملے میں نے آپ کے خدمت میں، چونکہ یہ شکر ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور مزید بہتر ہوں. مالک ملک پاکستان سمیت پوری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ کرے، اور الحمدللہ بہت حد تک ہو چکا، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے یہ. تو لہذا جو وقت ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وقت کو فالو کریں، اور الحمدللہ پہلے بھی کی اور آئندہ بھی ہم اس کو کرتے رہیں گے. اس لیے آپ میرا ساتھ دیجیے گا. میں نے بغیر کسی تمہید کے غدیر کو شروع کیا ہے. غدیر ایسی دیکھ، ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں میں. اذان من اللہ، قرآن کہہ رہا ہے اذان من اللہ ورسولہ علی الناس یوم حج الاکبر. اللہ کہہ رہا ہے کہ اذان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ قصیدے جس نے پڑھنے اس نے میرے بات پڑھنے. میں نے تو آپ کو قرآنی اور ایمانی اور معصومین کے قول سے آپ کو ذمہ دارانہ 4 باتیں سنا دی ہیں. کسی ایک کے بھی دل میں بات اتر گئی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ پورا پنڈال متفق ہو، سب داد دیں تو میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. میں نے کسی ایک بندے کو بھی اگر اپنی بات سمجھا دی تو میرے آنا یہاں پر کافی ہو جائے گا. بالخصوص میں آپ کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. فرمایا اذان من اللہ ورسولہ علی الناس یوم حج الاکبر. اذان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن. میرا سوال ہے، حج تیسرے درجے پر ہے فروع دین میں. پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. تو جس دن سے نماز ہے اس دن سے اذان ہے. تو یہ کون سی اذان ہے جو حج اکبر کے دن ملی؟ بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی. تھوڑا سا اور بولیے گا، تھوڑا سا اور بولیے گا. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ میں نے کہا وہ کون سی زمانہ میں تھا، وہ کون سی اذان ہے جو حج اکبر کے دن ملی؟ جبکہ جس دن سے نماز ہے اس دن سے اذان ہے. یہ حج تیسرا درجہ ہے. اور چلیے اتنے اب آپ اگر بیٹھے ہیں تو میں ایک جملہ وہ کہہ دیتا ہوں جسے آپ سننے کے عادی ہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا نماز کیا ہے؟ فرمایا نماز ہم 14 کی معرفت کا نام ہے. پوچھا مولا روزہ کیا ہے؟ فرمایا روزہ ہمارے نانا کی معرفت کا نام ہے. سائل نے پوچھا مولا حج کیا ہے؟ فرمایا ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا نام ہے. جو ہے عدنان میں لطف لیجیے گا. آئے تو آپ لیٹ ہے لیکن اب سنیے گا. ایمان محمد بات مولا ایمان ناصر عباس صاحب سبھی ایمان فیملی کی جتنے اب آپ دنیا سے چلے گئے ان سب کے درجات پر. یہ بزرگوں کی محنت ہے اور اتنے عرصے سے یہ 3 روزہ یہ جشن غدیر چلا آ رہا ہے. اور مالک اسی جشن اور اسی غدیر کے صدقے سے بانیان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. اور جو بھی یہاں آیا ہے مالک مجھ سمیت ہم سب کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے. غدیر چیز ایسی ہے. اللہ سے یوم حج اکبر، حج اکبر کے دن ملی ہے وہ اذان. میں نے تلاش کی کہ وہ اذان کون سی تھی جو یوم حج اکبر ملی. اگر بھاگلپور سے آنے اور جانے کی تھکاوٹ نہ اتر جائے تو پھر علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی کیوں دیا؟ میرا ساتھ تو دیجیے گا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہیں اور میرا ساتھ دیجیے گا کہ وہ اذان کون سی ہے جو حج اکبر کے دن ملی. عمران بھائی میں نے تلاش کی. جب مکہ فتح ہوا نبی نے جناب بلال سے کہا بلال مکہ فتح ہوا ہے، آج مکہ کے فتح ہونے کی خوشی میں اذان کہو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مکہ فتح ہو گیا. بلال جو اذان دینا چاہتے تھے نبی نے کہا رک جاؤ، آج میں تمہارے عہدے میں ترقی کرتا ہوں. سرکار کیسے؟ فرمایا آج اذان کعبہ کی چھت پہ جا کر دو.
आप इधर उधर देखते रहेंगे, इन्हें बच्चों को बिठाएंगे तो लुत्फ आएगा। आज काबा की छत पर जाकर, बेटा अब यहाँ से हिलना नहीं है, आज अजान काबा की छत पर जाकर दो। बिलाल हुक्म रसूल पाते साथी काबा की छत पर आ गए और खड़े हो गए। नबी ने कहा अजान क्यों नहीं देते? कहेंगे सरकार एक मुश्किल आ गई। नबी ने कहा कैसी मुश्किल? फरमाया जब मैं अजान देता था जमीन पर खड़े होकर तो मेरा रुख होता था काबा की तरफ, आज मैं काबा की छत पर तो मैं अजान किसकी तरफ रुख करके दूं? नबी ने कहा बिलाल यही तो तेरी जहानत का इम्तिहान है। नबी कैसा इम्तिहान? फरमाया मुझ समेत हम सब यहाँ मौजूद हैं, तेरा जिसकी तरफ जी चाहे रुक करके अजान दे दे। नाज़िर भाई दुख लगेगा उस बंदे पर जो मेरी बात समझ के ना बोला। बिलाल ने पूरे बैतुल्ला में निगाह को दौड़ाया। दीवान साहब नबी से 2 कदम पीछे, अबू तालिब के खून की शराफत, मस्जिद का नमाजी, तलवार का शाकार, पैदा का गाजी, हसनैन का बाबा, जिब्रील का उस्ताद, मेरा आपका अली मौला खड़ा था। बिलाल ने चेहरा अली की तरफ किया, अल्लाहु अकबर, चेहरा अली का, अल्लाहु अकबर, चेहरा अली का, अल्लाहु अकबर। दुख लगेगा उस बंदे पर जो मेरी बात समझ के ना बोला। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, चेहरा अली का। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चेहरा अली का। बिलाल अजान कहकर जमीन पर आए। पास बैठने वालों ने कहा बिलाल जब नबी ने कहा था जिसकी तरफ जी चाहे रुक करके अजान दे, तुझे चाहिए था नबी को देख के अजान देता कि तूने अली को देख के अजान क्यों दी? बिलाल ने कहा बैठ जाओ, हबशी समझ के पागल समझा है, जिसका घर था उसी का चर्चा था। के साथ दिल बोलो मेरा हाजत रवा बोलो कुल ईमान हैदरी। तवज्जो फरमाइए आप साहब, बहुत मेहरबानी। मालिक आपको सलामत रखे, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। फरमाया हबशी समझ के पागल समझे, मेहरबानी। जिसका घर था उसी का, जिसका घर था उसी का चर्चा, तो ये वो अजान है। बहुत मेहरबानी। अच्छा मौला आपको सलामत रखिए। आदम ये मैंने आपसे पहले कहा कि किसी को भी मेरी बात समझ में आ जाए तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। और बात वजहुल्लाह की हो, बात बैतुल्लाह में अली के आने की और मेरे भाई कामरान अब्बास साहब ना, ये मुमकिन ही नहीं है। मालिक साहब आपको बहुत मुबारक। घबराए हुए तो नहीं हम साहिब मेरे साथ? आले मोहम्मद आवाज़ रखे, बड़ी अपनी मीठी आवाज़ में मीठा मीठा करके मासूमीन का नाम लेते हैं। मालिक कामरान अब्बास साहब की ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। चलिए ये भी आ गए। और आपने कहा कि जिधर भी जाओ उधर वजहुल्लाह है, तो 6 मिसरे सुनाऊँ आपको अगर बोले तो। रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है, रुका हुआ भी बोलेगा रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है कि उसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है। रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है कि उसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है। ज़मीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है, अली वो बंदा है जो यज़दा के घर में रहता है। अल्लाह बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है कि उसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है। छठे मिसरे में मैंने देखना कि कौन कितना बोल सकता है रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है कि उसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है। ज़मीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है, अली वो बंदा है जो यज़दा के घर में रहता है। हर एक गदाए अली दहर में वली निकला, खुदा के घर का खुला दर तो बस अली निकला। तवज्जो है, ऐसा घबराए हो तो नहीं, ऐसा हर एक गदाए अली। मौला आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको बात रखे। हर एक गदाए अली दहर में वली निकला, खुदा के घर का खुला दर बोलेगा तो बस बोलेगा हाँ हाँ यौम गदीर। बस मैंने आपसे पहले कहा वक्त की नज़ाकत का असर पे मुझे अंदाजा है, तो और पढ़ने वाले भी सब अब आप मौजूद हैं और मैं खुद यहाँ बालिए जश्न की हैसियत से हाजिर हूँ। मालिक आप सबको आबाद व शाद रखें। बस मेरा साथ दीजिएगा। गदीर वो मकाम कि जहाँ अल्लाह के हुक्म पर रसूल ने अली की विलायत पहुँचाई।
جہاں بات چھوڑوں گا وہیں کل انشاءاللہ آپ کے خدمت میں بات آگے چلے گی. کب کہ جب میدان غدیر خم میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی تھی کامیابی ہوگی کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جب رسول معراج سے آئے تو لوگوں نے پوچھا سرکار وہاں کیا ہوا؟ فرمائے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی کی اپنے عبد کو ما أوحىٰ جو کی دیوان صاحب جو کی. لوگوں نے کہا سرکار وہ وہی کیا ہے؟ فرمایا معراج پہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا اس نے کہا نہیں ما أوحىٰ جو کی. تو ان کا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ معراج کی رات کیا بات ہوئی؟ فرمایا جب کبھی آیت میں لفظ ما آئے تو سمجھ لینا معراج کی رات اسی ٹاپک پر بات ہوئی تھی. غدیر کے میدان میں جبرائیل آیا یا ایھا الرسول بلغ ما، نہیں لطف لیا آپ صاحبان نے، نہیں لطف لیا آپ نے. فرمایا بلغ ما، پہنچا دے وہ پیغام، وہ جو معراج کی رات طے ہوا. معلوم ہوا علی کی ولایت کا فیصلہ پہلے کا تھا، اعلان غدیر کا تھا. اللہ اکبر، اعلان غدیر کا تھا. بس دو جملے آج کی اور سمجھ لیں. جب نبی نے اونٹوں کی پلانوں کا ممبر بنایا، زبان صاحب دوست لیجیے گا، اور مولا کرے کہ جیسے ہماری آپ کی زبانی پر ملاقات ہوئی دوبارہ سے حرم کھلیں اور ہم سارے اسی طرح جائیں اور جا کر اسی طرح ان کی ذریعے اقدس پر جا کر سجدہ سلام ہو. جب رسول نے اونٹوں کی پلانوں کا ممبر بنایا، ساری بات چھوڑا، علی کو بلایا. بلاتے ساتھ ہی نہیں فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، بلکہ 3 جملے کہے. یعنی پہلے 1.25 لاکھ حاجیوں کی 3 جملوں پر تائید لی. ناصر بھائی بولیں گے تو لطف آئے گا. اور پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ سنایا. کہیں تو وہ 3 جملے سناؤں آپ کو. نبی نے علی کا بازو بلند کر کے پہلا جملہ کہا ایھا الناس اتریدون ان اریکم الحق، کیا تم چاہتے ہو کہ میں محمد آج تمہیں غدیر میں چلتا پھرتا حق دکھاؤں؟ نہیں لطف لیا. کیا کہا کہ آج میں تمہیں چلتا پھرتا بولو حق دکھاؤں؟ سب نے کہا بلا دکھائیے. فرمایا ایھا الناس اتریدون ان اریکم الایمان، کیا میں تمہیں آج ایمان دکھاؤں؟ سب نے کہا دکھائیے. فرمایا اتریدون ان اریکم الصراط المستقیم، کیا تم چاہتے ہو کہ میں آج تمہیں صراط مستقیم دکھاؤں؟ سب نے کہا بلا دکھائیے. پھر کہا جو آج حق دیکھنا چاہتا ہے، جو ایمان دیکھنا چاہتا ہے، جو صراط مستقیم دیکھنا چاہتا ہے، وہ میری طرف دیکھے. من کنت مولا ہو، فہذا، میں جس کا مولا اس کا یہ. ایک بات کہنا چاہتا ہوں بالخصوص اپنے بھائی کامران عباس بھی صاحب، جن کی زبان میں بہترین انداز میں علوم آل محمد نشر ہو رہے ہیں ان کے قصائد میں. ایک میں بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یقیناً اس پر جب مصرع ہوگا اور اشعار ہوں گے تو بلوچ پائے گا. کتنے دیوان صاحبان بیٹھے آج کا حیدر بھائی بلکن سب توجہ کیجیے گا. دیوان عباس جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا 3 دن تک قافلہ رکا. بولیں گے تو لطف آئے گا. نبی نے ایک طویل خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا اب وقت آ گیا ہے کہ غدیر کے میدان میں علی کے ہاتھ پر بیعت کریں. اگر یہ جملہ آپ نے پہلے سن رکھا ہو تو میں آپ کو ممبر سے کہہ رہا ہوں مت بولیے گا، اور اگر پہلی بار سماعت کریں اس انداز میں تو پھر میرا حق نہ رکھیے گا. اسی پہ بس آج کا ایک جملہ کہہ کر میں ممبر بھائی کو دینا چاہتا ہوں. جیسے ہی علی کے ہاتھوں پر لوگ بیعت کرنے لگے تو قطار لگ گئی. جناب سلمان آگے بڑھے، کہیں گے سرکار 2.5 روز پہلے گزر گئے، بلا کی گرمی ہے، گھروں میں جانے کی جلدی ہے. اب اگر ہم نے ایک ایک بندے کو بلا کر علی کی بیعت کرائی تو وقت اور لگ جائے گا. نبی نے کہا پھر کیا کہنا چاہتے ہو سلمان؟ فرمایا سرکار ایسا کریں
کہ کوئی ایسا سبب بنائیں کہ ایک وقت میں 20-20, 25-25, 50-50 افراد علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. نبی نے کہا سلمان ٹھیک رہا، اب وسیلے کے قائل ہم جیسے ہیں. نبی نے اپنی ناکا کی مہار رسی کو کھولا، ایک سرا علی کے ہاتھ میں دیا اور دوسرے سرے کو ایسے کر کے لوگوں پہ مجمع پہ ڈال دیا. فرمایا ایک سرا میری اس رسی کا علی کے ہاتھ میں، باقی سرے تم پکڑتے رہو. 15 افراد پکڑ لو، 20 پکڑ لو، 25 پکڑ لو، ہر کوئی وہاں پر اس رسی کو پکڑ کر اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرتا رہے. ادھر ایک رسی کا سرا علی کے ہاتھ میں، ایک حصہ لوگوں کے ہاتھ میں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فوراً جبریل کو بھیجا، میرے محبوب سے جا کر کہتے وَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں نہ پڑو. کیونکہ علی نے منبر کوفہ پر کہا نحنو حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں. ہائے 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 بولیں گے تو لطف آئے گا. نحنو سر اللہ، ہم اللہ کے راز ہیں. نحنو خاصت اللہ، ہم اللہ کا خاصہ ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہم صاحب؟ بس بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. غدیر کر کے 3 دن کے بعد لوگ گھروں کو پہنچے. یہ لمحوں میں فرش کو چھوڑ کر عرش پر جانے والا نبی اگر چاہتا تو 3 دن کے بجائے 3 سیکنڈ میں تمام کام کروا لیتے. بولیے کہ 2.5-3 دن کیوں رکھے؟ میں تو آپ سے پہلے کہا ہے قصیدہ آپ کو اتنا اچھا سنائیں گے کہ آپ کو بہت لطف آئے گا. میں نے قصیدہ نہیں پڑھا، میں نے اسی طرح پڑھا، اور پھر جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اسی کی ترجمانی قصائد. یقین رکھیے گا کہ مولا کا مدح خان چاہے وہ نثر میں پڑھے، قصیدے میں پڑھے، سر میں پڑھے، خطابت میں پڑھے، پڑھتا علی کا نام ہے، اپنے باپ کا نہیں. اب جسے چڑ ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور جس کا دل خوش ہوتا ہے وہ ہمیں دعا کرتا ہے. مالک آپ کو آباد رکھے. 3 دن تک قافلہ روکے. بس وقت بھی ہو گیا آج کا، اور کل انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. دوپہر کا 2:30 بجے کا وقت بنایا تو انشاءاللہ میں حاضری دوں گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. اور اتنی تعداد میں آپ بیٹھے، بس یہ بات سمجھ لیجیے گا. میں نے عالم ارواح میں رسول سے پوچھا سرکار لمحوں میں بھی آ سکتے تھے، یہ 3 دن 2.5-3 دن کیوں لگائے؟ فرمایا وہ جو مدینہ میں کھڑے اپنے احباب کا انتظار کر رہے تھے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کہ ابھی تک نہیں آئے، یہ کام ان کے لیے تھا. پھر مجھے سمجھ میں آئی. کیسے سمجھ میں آئی؟ مثلا مثال دے رہا ہوں. آج میرا وقت تھا کہ 9:15 پڑھنا ہے، کامران بھائی نے پڑھنا ہے 9:45 بجے. ایک بات کر رہا ہوں، تو ہم جیسے ہی 9:10 ہوئے میں آیا تو دیوان صاحب سے، حیدر علی صاحب سے، دیوان عباس صاحب سے، ذوالقرنین صاحب سے، سب سے میں ملا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، آئیے بسم اللہ ممبر لیجیے. 9:45 ان کو پڑھنا تھا، 9:35 پر یہ آ گئے. دیوان صاحب نے ان سے بھی ہاتھ ملایا، یہ بھی بیٹھ گئے. میں بھی پڑھ کے چلا گیا، یہ بھی چلے گئے. کل جب مجلس تھی میرا اعلان ہوا کہ 2 بجے عاقل زیدی صاحب نے پڑھنا ہے. اب میں 2 کے بجائے 3 بجے آیا. اب میں جیسے آیا تو دیوان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ پڑھیں. سب سے پہلے پوچھا سائیں خیر ہے، آج آپ 1 گھنٹہ لیٹ کیوں ہوئی؟ پھر مجھے بتانا پڑے گا. میں موٹر وے پر تھا، وہاں ٹریفک تھی، بارش تیز تھی، جس کی وجہ سے میں رکا. 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا. اب پہنچا. وقت پر آ جاؤ تو کوئی نہیں پوچھتا، لیٹ ہو جاؤ تو سب پوچھتے ہیں. نبی نے کہا اگر یہ وقت پر گھر چلے گئے تو کوئی نہیں پوچھے گا. 3 دن روک کر جب انہیں گھر پہنچاؤں گا گھر والے پوچھیں گے یہ 3 دن کہاں رہے، تو بتانا پڑے گا غدیر کا میدان تھا، پلانوں کا منبر تھا، نبی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں تھا، سجا تھی من کل تو مولا ہو فہذا علی. سامعین محترم، یہ تھے جناب علامہ قبلہ مولانا سید حافظ زیدی صاحب تشریف لاتے ہیں. ذاکر اہل بیت
ذاکر علیبا جناب قبلہ کامران باسبی آف لاہور، اور ان کے بعد سید ذاکر، یہ ملنگ سالانہ مجلس سزا کراتا ہے، اس کی امداد کرتے ہیں، اور ان کے بعد سید ذاکرین ذاکر علیبا سید نجم الحسن شیرازی صاحب، اور ان کے بعد بحر المصائب مصور اگم ذاکر علیبا جناب غلام آباد چپا صاحب کتاب فرمائیں گے۔ 22 ذی الحج کا 26 ذی الحج بمقام دربار حضرت سلطان منقطع سالانہ خمسہ ہوگا،